دنیا کرے گی تیری بلندی کا اعتراف، تو خود کو فرش خاک بنا کر ذرا تو دیکھ۔ یہاں آ کر زمین نے آسماں کی ہم سری کر لی، یہاں مٹی نے حاصل دو جہاں کی سروری کر لی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری کتاب کا کور پیج ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے بالکل نعرہ بدل دیا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹا پڑھاؤ۔ میڈیا ہی نہیں بلکہ ہم ان کو انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ ان کے پاس مطلب کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیجئے، فلم پہ ہی بات کر لیجئے، ادب پہ بات کر لیجئے۔ زندگی دنیا کی جو رنگینی ہے سب مل کے ہی تو بنی ہے۔ ندی، پہاڑ، بادل، چاند، سورج، ستارے، انسان، جانور، جو بھی ہیں سب۔ اور اردو شاعری سے کیا اس کا تعلق ہے جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے؟ غبار و گرد سے جو اٹ گئی تھی، صبا نے غسل کا ساما کیا ہے۔ السلام علیکم، ملت ٹائمز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خاص ملاقات میں ہم بات کریں گے اردو ادب کی ایک خاص شخصیت سے، جن کا نام ہے ڈاکٹر صبیحہ ناہید۔ آپ شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں اور کالم نویس ہیں۔ آپ کی کتاب شائع ہوئی ہے اردو نظم میں مناظر فطرت، قطب شاہی دور سے گلوبل وارمنگ تک۔ تو ہم آپ سے بات کریں گے آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کی تعلیمی دور کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں اور دیگر موضوعات پہ۔ تو ان سے بات شروع کرنے سے پہلے میں ان کی ہی کتاب کی ایک نظم سنانا چاہتی ہوں۔ یہ اونچے شامیانے دست قدرت نے لگائے ہیں، یہ اونچے شامیانے دست قدرت نے لگائے ہیں، یہ لاتعداد خیمے سبز مخمل کے سجائے ہیں۔ یہ دیوزادوں کا جنگل قدرتی پریوں کی بستی ہے، یہ دیوزادوں کا جنگل قدرتی پریوں کی بستی ہے۔ یہاں خاموشیاں اگتی ہیں، موسیقی برستی ہے، یہاں پگھلی ہوئی چاندی کے فوارے اچھلتے ہیں، یہاں پگھلی ہوئی چاندی کے فوارے اچھلتے ہیں، یہاں سوتے نکلتے ہیں، یہاں چشمے ابلتے ہیں۔ یہ منزل ہے ہوا کی برش گالی کاروانوں کی، یہ منزل ہے ہوا کی برش گالی کاروانوں کی، یہیں پر ختم ہوتی ہے بلندی آسمانوں کی۔ یہاں آ کر زمین نے آسماں کی ہم سری کر لی۔ ذرا غور کریں اس شعر پہ۔ یہاں آ کر زمین نے آسماں کی ہم سری کر لی، یہاں مٹی نے حاصل دو جہاں کی سروری کر لی۔ کوئی دیکھے یہاں آ کر تبسم لالا زاروں کے، کوئی دیکھے یہاں آ کر تبسم لالا زاروں کے، ترنم جوئے باروں کے، تکلم آبشاروں کے۔ بہت خوب۔ یہ نظم ہے حفیظ صاحب کی، جنہوں نے ہندوستان سرزمین میں یہاں کی مٹی، خوشبو، دریا اور پہاڑ، گنگا جمنا اور کشمیر کے مناظر کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں ناہید آپا سے ان کی اس کتاب کے بارے میں اور دیگر موضوعات کے بارے میں۔ ناہید آپا، آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ آپ بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی۔ آپ نے اپنی تعلیم وہاں کا سلسلہ وہاں سے سٹارٹ کیا، آپ نے وہاں سے اردو میں MA BEd کیا، اس کے بعد سے آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ آ گئیں، باقی کا تعلیم آپ نے یہاں سے حاصل کی۔ تو بہار سے اور دلی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا، ہمیں بتائیں پلیز۔ دیکھیے، جس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں وہ زمانہ ابھی سے ذرا مختلف تھا۔ یعنی لڑکوں کو تعلیم تو دی جاتی تھی، لیکن لڑکیوں کی تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارا تعلق بہار کے ویشالی ضلع کے درگاہ بیلا گاؤں سے ہے، اور ہم بچپن میں گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے والد تو سرکاری جاب میں تھے، لیکن یہ کہ بچپن ہمارا گاؤں میں ہی گزرا، اور ہمارے گاؤں میں اس وقت لڑکیوں کو مطلب باقاعدہ فارمل ایجوکیشن کا رواج نہیں تھا۔ تو پھر لیکن یہ کہ ہماری امی بہت ہی پروگریسو مائنڈ کی تھی، ان کے گھر کے لوگ سب پڑھے لکھے تھے بہت، ان کو تھا کہ نہیں ہم کو پڑھانا ہے، مطلب بیٹے کو تو پڑھانا ہے، بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو پھر میری اسکولنگ ہوئی، ہم وہاں کے قریب کے شہر میں ہم اپنی پھوپھی کے پاس جا کر رہے، وہاں سے ہماری اسکولنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر کالج کا سلسلہ ہوا۔ تو ان کی مطلب بیسیکلی انہی کی کوشش کا نتیجہ ہے اور ان کے شوق کا نتیجہ ہے کہ میں نے فارمل ایجوکیشن وہاں لی، BA کیا، BEd کیا، پھر MA کیا۔ اور اس زمانے میں ایک چیز اور تھی کہ شادیاں بھی لڑکیوں کی جلدی ہو جایا کرتی تھی، تو میں نے صرف 12th کا ایگزام دیا تھا، رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، تب میری شادی ہو گئی۔
اس ٹائم یہی دور تھا کہ بھائی لڑکیاں بڑی ہوئی تو چلو بھائی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کی جائے. مطلب ہر زمانے کو آپ خراب نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہر دور کا کہ اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے میری شادی بھی 12th کے رزلٹ بھی میرا بعد میں آیا ہے. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ دل میں ایک شمع روشن تھی کہ نہیں پڑھنا ہے مجھے, تو کسی حال میں بھی وہ پڑھنا ہے. تو پھر شادی ہوئی, بچے بھی ہوئے, پھر ہم دلی آ گئے. ہمارے شوہر میڈیا میں ہیں, ایو آصف ان کا نام ہے, اور وہ میڈیا میں ہے, تو ہم دلی آ گئے. پھر یہاں سے جا کر کے رہ کر کے ہم نے باقی کی تعلیم گریجویشن اور بی ایڈ اور ایم اے سب کچھ کیا. اس کے بعد پھر بچوں کی الجھنیں رہیں, ایسا دور گزرا کہ اس میں تھوڑا گیپ بھی ہوا پڑھائی میں. اس کے بعد تب پھر ہم نے جامعہ ملیہ میں ہم نے پی ایچ ڈی جوائن کی, اور ڈاکٹر کوثر مظہری صاحب کے انڈر میں پی ایچ ڈی کی. مطلب کافی لمبا سلسلہ ہے میری پڑھائی کا. یہ نہیں کہ ایک سیکوینس میں ایک لگاتار سے ہم نے پڑھائی کر لی, لیکن وہی ہے کہ انسان اگر دل میں کچھ خواہش کو جگائے رکھے تو جب موقع ملتا ہے تب وہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہی میری تعلیم کا سلسلہ رہا. تو آپ کا تو بچپن سے ہی تعلق علمی ادب سے رہا ہے. جیسا کہ میں نے پڑھا, آپ کے بارے میں جانا, تو آپ تو بچپن سے ہی اسی گہوارے میں رہی ہیں. تو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ہاں, میرے گھر میں علم کا تو شروع سے ہی رہا ہے. علم پرور, علم پرست اور علم حاصل کر. اور لڑکیوں میں نہیں تھا, یہ میرا کہنا تھا. لڑکوں میں تو تھا ہی. ہمارے نانا پروفیسر تھے, اور ہمارے ماموں, ہمارے چچا, سب تعلیمی یافتہ تھے, سب ملازم پیشہ تھے. یہ نہیں تھا کہ تعلیم والا ماحول تھا. اور اردو ادب سے خاصی دلچسپی تھی. شعر و ادب والا ماحول تھا. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہم لوگ کے بچپن میں ہوا کرتے, ہم لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے. بلکہ بہت سارے مذاکرے میں ہم لوگ اپنے خطوط بھی بھیجا کرتے تھے, شامل بھی ہوتے تھے اس میں. اس ٹائم ٹی وی اور اس کا رواج بھی نہیں تھا, بہت شروع کا دور تھا ٹی وی کا بھی. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ مطلب کہ ماحول کا بھی سے بھی ملا بہت کچھ ہم لوگوں کو, اور اپنا شوق بھی اس میں تھا. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے سلسلہ, ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا شوق رہتا تھا. کسی کا خط آتا تھا, اس زمانے میں خط کا رواج تھا, تو خط کے جو جملے ہوا کرتے تھے. آج کے دور میں تو خط لکھنے کا رواج ہی ختم ہے, کسی کو لکھنا بھی نہیں آتا. ہم لوگ ان کے اچھے جملے جو ہوتے تھے اردو کے, اس کو ہم لوگ ایک کاپی بنا کے رکھتے تھے اور اس میں لکھا کرتے تھے. مطلب میری خالائیں وغیرہ بھی تھیں, سب نے ماشاءاللہ سب کہیں نہ کہیں سیٹل ہیں آج کے. اسی جد و جہد کے ساتھ انہوں نے بھی پڑھا ہے, لیکن آج کہیں نہ کہیں جاب کر رہی ہیں, کہیں نہ کہیں سیٹل ہیں وہ لوگ بھی. پہلے اصل میں اردو پہ بہت دھیان دیا جاتا تھا, اور پہلے لکھائی پہ بہت دھیان دیا جاتا تھا, کیونکہ پہلے تختیاں لکھی جاتی تھیں, اور سب سے زیادہ جو انگلیاں پہ پٹائی لگتی تھی وہ اس کے اوپر, لکھائی کے اوپر لگتی تھی. تو رائٹنگ اس لیے پہلے والے لوگوں کی بہت اچھی ہے. تختی میں نے بھی لکھی ہے. جی, تو اسی لیے وہاں کی ان لوگوں سے بہت فرق پڑا ہے. بچپن میں آپ بہار سے جب دلی آئیں, دلی آ کر آپ کی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی, آپ نے جامعہ میں جوائن کیا, تو کچھ ایسی شخصیات جن کا اثر آپ کے اوپر کافی پڑا ہو, تو ان کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کسی ایسے ہیں جن سے آپ متاثر ہوئی ہوں. دیکھیے, ایک تو ہمارے ماموں ہیں, اپنے رشتہ داروں میں اگر ہم کہیں تو میرے ماموں جو ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں, ان سے ہم بچپن سے بہت کلوز رہے, قریب رہے, اور وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرتے تھے, ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے, یہ کرو, وہ کر لو, وہی کر لو, آج تک پی ایچ ڈی کر لو, پی ایچ ڈی کر لو, انہی کے مطلب برابر وہ کہا کرتے تھے. تو ایک تو ان سے میں بہت متاثر رہی, اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے انکریج کیا کہ ایسے کر لو, ویسے کر لو. اور جامعہ ملیہ جب میں نے جوائن کیا تو اس کتاب میں ان کا ذکر بھی ہے, انہوں نے تاثر بھی اپنا دیا ہے. ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو اس ٹائم کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے جب میں نے جامعہ جوائن کیا, جب میرا ٹیسٹ نکالا میں نے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا, تو وہ بہت انکریج کرتے تھے. اس کے علاوہ کوثر مظہری صاحب ہیں, اور بھی اساتذہ ہیں جو بہت مطلب کہ انہوں نے انکریج کیا ہمیں. اور اس کتاب کو, اس عنوان کو جو ہے یہ کرنے میں خالد محمود صاحب نے مجھے بہت ہمت افزائی کی, اور انہوں نے ہی نشاندہی کی کہ تم اس پر کیوں نہیں لکھتی ہو. گلوبل وارمنگ اور مناظر فطرت پہ بہت کم لکھا گیا ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے, اس لیے کہ مناظر فطرت پر ایک ڈاکٹر سلام سندیلوی صاحب تھے جو 60-65 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے ڈی.لٹ کی ڈگری حاصل کی تھی اردو شاعری میں منظر نگاری. اس کے بعد سے جب اس کتاب کے سلسلے میں لائبریری میں جانا ہوا تو
کوئی اس طرح کی مستند کتاب دکھائی نہیں دیتی ہے جو منظر نگاری پہ کام کیا گیا ہو. تو ان دونوں اساتذہ کا بہت موٹیویشن ملا جس سے میں یہاں تک پہنچ پائی. آپ کالم نویس ہیں، مضمون نگار ہیں، شاعرہ ہیں، تو آپ کی پہلی نظم یا پہلی مصنف، پہلا آپ کا آرٹیکل کہاں اور کب چھپا تھا، بتائیں گے ذرا؟ دیکھیے میں ریویوز بھی لکھتی ہوں، بہت سارے 20 25 40 ریویوز کم سے کم ہم نے لکھے ہوں گے. بک ریویوز بھی لکھتے ہیں اور کالم بھی لکھتی ہوں. سیاسی ٹاپک پر میں نے کبھی نہیں لکھا ہے اور مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے اتنی، لیکن معاشی، معاشرتی، سماجی، بچوں کے سلسلے میں ان سب ٹاپکس پر میں نے مختلف اخبارات میں، ممبئی ٹائمز میں اور بھی یہاں راشٹریہ سہارا میں، روزنامہ خبریں میں اور بھی مختلف جگہ میرے مضامین، کالمز میرے چھپتے رہے ہیں اور اشعار بھی چھپتے رہے ہیں، غزلیں بھی چھپتی رہی ہیں، مشاعرے میں بھی کبھی کبھی شریک ہوں. پہلی آپ کی کہاں چھپی تھی؟ میری پہلی اور کون سی تھی، سنا سکیں گے آپ؟ جی، میری پہلی غزل چھپی تھی روزنامہ خبریں اخبار آتا ہے دلی سے، اس میں میری پہلی غزل چھپی تھی. یاد ہے آپ کو، سنا سکے گی؟ ہاں سنا سکتے. سنائیے. دنیا کرے گی تیری بلندی کا اعتراف، تو خود کو فرش خاک بنا کر ذرا تو دیکھ. ہمراہ تیرے ہوں گے ستارے وہ کہکشاں، مفلس کے گھر میں ایک دیا تو جلا کے دیکھ. پوچھے گا خود خدا کہ تیری رضا ہے کیا، تو بندگی کے فرض کو 2 پل بجا کے دیکھ. اچھا، آپ کا پروفیشن اور آپ کے ہسبینڈ کا پروفیشن دونوں بالکل الگ الگ ہے، تو تال میل کیسا بیٹھتا ہے، کیسا رہتا ہے؟ ویسے تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ بھئی آپ رائٹر ہیں، لکھتی ہیں، اور وہ میڈیا میں ہیں، پروفیشن میں ہے، اور میڈیا کے بغیر آج کل کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں بتائیں اپنے منہ سے کہ کیسا رہتا تھا؟ دیکھیے، یہاں آنے کے بعد، دلی آنے کے بعد، شادی کے بعد، تو سب سے بڑا جو محرک ہوا ہے، مطلب میرے دل میں خواہش تو بہت لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، لیکن حالات نہیں بنتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی ہے. کہ میرے گھر کا ماحول جو مطلب کہ میرے شوہر کی وجہ سے بھی، چونکہ انہیں بھی میڈیا سے تعلق ہے، اور میڈیا ہی نہیں بلکہ ہم ان کو انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس مطلب کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیجئے، فلم پہ ہی بات کر لیجئے، ادب پہ بات کر لیجئے، ہر ٹاپک پر ان کے پاس کتابیں بھی ہیں اور ان کے پاس خزانہ ان کے ذہن میں بھی ہے. تو یہ ماحول بھی جو ہے نا بہت اثر انداز کیا مجھے آگے بڑھنے میں، اس سے مدد ملی اور انہوں نے بھی انکریج کیا. ظاہر ہے مطلب کہ گھر کا ماحول موافق نہیں ہو تو انسان نہیں کچھ کر سکتا. تو کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، ادب اور میڈیا کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. میڈیا میں تو ساری چیزیں کور ہوتی ہیں اصل میں. صحیح بات. اور تھوڑا سا مطلب کہ ان سے سیکھنے کو اس لحاظ سے بھی مجھے ملا کہ میں کہیں کالم لکھ پائی. صحیح. تو یہ بھی ہے، تو دونوں چیزیں یعنی بہت اچھا بینیفٹ ملا. ہاں، بہت اچھا بینیفٹ ملا. دونوں کا کمبینیشن اچھا ہے مل کر. تو اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی کتاب کے بارے میں جو ابھی شائع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے میں بات کرتی ہوں جو آپ کی کتاب کا جو کور پیج ہے وہ مجھے بہت پسند آیا. آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بک کا جو کور پیج ہے وہ اندر کی ہسٹری بتا رہا ہے. جیسے کہ آپ کی بک ہے قطب شاہی دور سے گلوبل وارمنگ تک، تو جو کور پیج ہے وہ مجھے بہت زیادہ امپریس کیا. تو اس کور پیج کو آپ نے کس سے بنوایا، اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے، کسی بھی مضمون کا عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ عنوان دے کر کے سمجھ میں آ جائے، ایک رف آئیڈیا ہو جائے اس مضمون میں، جس کو کہتے ہیں نا لفافہ دیکھ کے مضمون بھاپ لینا، وہ والی بات دیکھ کے. تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری کتاب کا کور پیج ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ کور پیج میں، میری بیٹی انیقہ نرگس، وہ بھی آرٹسٹ ہے اور نیشنل لیول کی کافی اس نے ایوارڈس بھی حاصل کیے ہیں، اور اسکول میں ویسے وہ انٹرنیشنل گرلس اسکول میں ٹیچر ہے. تو ہم نے اس کی فرمائش کر کے ہم نے یہ اپنا کور پیج بنوایا تھا. کافی 6 مہینہ پہلے سے وہ اس کو مطلب کہ بنانے میں لگی ہوئی تھی، اور یہ کافی بڑے سائز میں بنا تھا. تو یہ بالکل اسی حساب سے میں نے اس کو کہا تھا کہ جو میری کتاب کو جسٹیفائی کرتا ہوا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ وہ دکھ بھی رہا ہے. اور لوگ مطلب کور پیج ہی اس کا دیکھ کر کے مطلب کافی، کتاب تو ظاہر ہے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، یہ کور پیج اس کا بہت اچھا ہے.
آپ کی کتاب کی خوبصورتی میں نے دیکھی کہ کس طرح آپ نے قطب شاہی کے دور سے گلوبل وارمنگ تک آپ نے اس میں لکھا ہے. بہت عمدہ لکھا ہے. میں نے پوری کتاب تو نہیں پڑھی لیکن جتنی پڑھی مجھے بہت پسند آئی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ لوگ پڑھ تو لیں گے لیکن جو سامنے سے گفتگو کر کے لوگوں تک بات پہنچتی ہے وہ لوگوں کو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیے مطلب اردو شاعری یا کوئی بھی مطلب لٹریچر ہے یا کوئی بھی ادب ہے, شاعری ہے, اس کا سیدھا تعلق سماج سے ہوتا ہے. وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے. وہ اس کو یہ سمجھ لینا کہ شاعری ایک بیکار کی چیز ہے, ایک الگ چیز ہے, وہ نہیں ہے. شاعر یا رائٹر جو ہوتا ہے, مصنف ہوتا ہے, وہ اپنے آس پاس کے حالات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں چیزیں نکل کے آتی ہیں. تو بالکل وہ سماج کی اور معاشرے کی آئینہ داری کرتا ہے. تو مناظر فطرت پر جو بھی نظمیں کہی گئی ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج مناظر فطرت پر نظمیں نہیں کہی جا رہی ہیں؟ تو اس کی انالیسس کرنے کے لیے, اس پر تحقیق کرنے کے لیے میں نے یہ ٹاپک چنا. اور قطب شاہی دور جو ہے 15ویں صدی کا دور ہے. وہ یہ کلی قطب شاہ, اس میں 8-9 بادشاہ گزرے ہیں قطب شاہی دور میں, لیکن خاص طور سے ہم نے اس کتاب میں کلی قطب شاہ کے دور سے لیا ہے. وہ اردو شاعری کا اردو زبان کا ہی ابتدائی دور تھا. یعنی کہ اس وقت کیسی شاعری ہوتی تھی اور اب شاعری کا کیا موڑ ہو گیا ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں کس طرح کی زبان استعمال ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلی قطب شاہ جو تھے وہ کافی فطرت پرست شاعر ان کو مانا جاتا ہے. پہلا صاحب دیوان شاعر بھی مانا جاتا ہے ان کو. اور انہوں نے کافی ویلفیئر کا کام بھی اس طرح سے کیا اور مناظر فطرت کو بڑھاوا دینے کا ایسے کام کیا. باغ بہت سارے لگوائے. باغ محمد شاہی پر انہوں نے کئی مثنوی کہہ دی. باغ محمد شاہی نام رکھا, کنویں کھدوائے, نہریں بنوائیں. یہ سب فطری مناظر کے عناصر ہیں یہ ساری چیزیں. جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی برسات پہ ہے, بارش کے اوپر ہو رہی ہے اور سردی پہ ہو رہی ہے. فطرت جو ہے فطرت کے تمام عناصر سے مل کے بنا ہے. ہم بھی مناظر فطرت کا ایک حصہ ہیں انسان. جیسے کہ یہ جو زندگی دنیا کی جو رنگینی ہے سب مل کے ہی تو بنی ہے. ندی, پہاڑ, بادل, چاند, سورج, ستارے, انسان, جانور جو بھی ہیں سب. تو ہم نے قطب شاہی دور سے اس لیے لیا کہ وہ سب سے پہلا فطرت پرست شاعر ان کو مانا جاتا ہے. اور اردو کا ابتدائی دور بھی تھا. دونوں باتیں ہیں. اس وقت سے لے کر کے ہم نے آج تک کے دور کی انالیسس کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے. اور یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اس وقت جو شاعری تھی اس میں دھیرے دھیرے کر کے مطلب آپ نے اس میں لکھا ہے نا کہ اردو شاعری زبانی کی گرد سے دھندلا گئی ہے. تو واقعی اس بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں, کیونکہ آج پہلے کی شاعری میں اور آج کی شاعری میں فرق آ گیا ہے. آج کی شاعری ایک سیاست کے اوپر ہی ہو گئی ہے. کسی بھی مشاعرے میں جاتے ہیں تو زیادہ تر طنز ہوتے ہیں جو کہ سیاست پہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ ہم آپ کو تدریج بتاتے ہیں. جیسے قطب شاہی دور کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت کی جو مثنویاں لکھی جاتی تھی زیادہ تر, تو اس میں منظر نگاری جو ہے اس کو پیش کیا ہے. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے زبان تھوڑا ریفائن ہوتی گئی, صاف ہوتی گئی, دکن اور شمالی ہند دونوں جگہ. اس کے بعد ایک جو گولڈن ایج, سنہرا دور اردو شاعری کا کہتے ہیں, وہ دور ہے جو علامہ اقبال کا تھا, اسماعیل میرٹھی کا تھا. یعنی ترقی پسند تحریک سے پہلے کا دور تھا. اس وقت جو منظر نگاری پیش کی گئی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ دوسری ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی. تو اس ٹائم کیا ہو گیا کہ غریب, مزدور اور ظلم زیادتی جو ہو رہی تھی ان پر, بھوک مری پر, بدحالی پر, اس پر لوگ اشعار کہنے لگے. اس سے تھوڑا اثر پڑا منظر نگاری پہ. اس کے بعد دھیرے دھیرے اور دوسرے مسائل آ گئے. غدر ہو گیا, آزادی کی لڑائی ہو گئی. اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ ہو گیا, لوگ یہاں سے وہاں دوسری جگہ جانے لگے. تو جیسے جیسے ٹرینڈ بدلتا گیا, ماحول بدلتا گیا, اردو شاعری کا بھی ٹرینڈ بدلتا گیا اور اس پر لوگ اشعار کہنے لگے اور منظر نگاری کم ہوتی ہوئی چلی گئی. لیکن یہ اور اس کے بعد سے پھر یہ ہو گیا, صنعتی انقلاب آیا. وہ سب سے بڑی وجہ بنی کہ جنگل کٹنے لگے, سب ہر جگہ کارخانے بننے لگے. تو مناظر فطرت بھی ختم ہونے لگے کہ دیکھ کر کے شاعر اس سے متاثر ہوتا. وہ بھی شاعری بدلتی چلی گئی وقت کے حساب سے, زمانے کے حوادث کا کہیے شکار ہوتی ہوئی چلی گئی.
لیکن یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ انسانی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ تھا کہ آج کے دور میں جب منظر نگاری نہ کے برابر دکھائی دیتی ہے، لوگ پھر مناظر فطرت کی طرف منظر نگاری کی طرف، ماحولیاتی تبدیلی ہوئی اور گلوبل وارمنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا، پھر اس پر پورے بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر اس پر کام کیا جا رہا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہا ہے، اوزون لیئر برباد ہو رہی ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مناظر فطری مناظر ختم ہو رہے ہیں. قدرت کی جو بنائی ہوئی زمین تھی اس کے ساتھ ہم لوگ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو پھر واپس ہم وہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن ہمارے شعراء جو تھے اس پر توجہ صرف اس لیے نہیں دیتے تھے کہ ان کو شاعری کرنی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. صحیح بات ہے. آپ نے اپنی کتاب میں اپنی 2 دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے، طیبہ اور ذکیہ، کہ ان کی حوصلہ افزائی سے آپ کو بہت ہمت ملی. اور واقعی یہ ہے کہ کسی کی ذرا سی حوصلہ افزائی سے بھی بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو آپ بتائیں گے اپنی دوستوں کے بارے میں؟ ہاں، میری یہ دوست طیبہ، ہم جاننا چاہیں گے ضرور. طیبہ اور ذکیہ تو یہیں دلی میں رہتی ہے، طیبہ بستی یو پی کی ہے، تو وہیں یہ لوگ پی ایچ ڈی کے ہماری ساتھی ہیں. اور یہ لوگ، ہم ان کو انکریج کرتے تھے، یہ مجھے انکریج کرتی تھی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ایج کے حساب سے وہ بہت گیپ تھا مجھ میں، اور وہ اپنے وقت پہ کر رہی تھیں. ہم تو سمجھیے کہ ایکسپائر وقت کے بعد کر رہے ہیں، جو کہا جائے کافی دیر کے بعد کافی سلسلہ گیپ ہو گیا اس کا. لیکن اس کے باوجود وہ بالکل میری دوست جیسی تھی، اور اسے کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ بتاتی تھی اور انکریج کرتی تھی. اور جب مجھے کوئی دقت ہوتی تھی، لائبریری جانا ہے، کچھ ہے، تو پھر وہ مجھے انکریج کرتی تھی. اس لیے میں نے اس کا خاص طور سے ان دونوں کا ذکر کیا ہے. برابر میرے ساتھ رہی، شریک رہی. بالکل. یہ ہماری گفتگو کیونکہ اردو ادب پر ہو رہی ہے، تو آپ نے لکھا ہے کہ ماحولیات کو بچانے میں اردو شاعری کا کیا کردار رہا ہے، یہ میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی. ماحولیات کو بچانے میں اردو شاعری کا کردار بہت اہم ہے. آپ ابھی کی بات چھوڑ دیجیے، اسماعیل میرٹھی کے آپ اس کو دیکھ لیجیے، اشعار کو دیکھ لیجیے، ان کی نظموں کو دیکھ لیجیے. ابھی دلی میں یہ ہر سال ہی ہوتا ہے، مطلب پالیوشن کا سلسلہ ہوا، تو ایک دن ہم بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیپر پڑھ رہے تھے، تو ہوا کہ رات بہت ہوا چلی تھی، تو کافی پالیوشن لیول گھٹ گیا اخبار میں، مطلب کہ یہ تھا. تو مجھے اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم یاد آ گئی جو ہم نے یہاں مینشن کیا. ہم آپ کو بالکل ہم ضرور سننا چاہیں گے. کہ اتنا پہلے جو انہوں نے کہا تھا اس کو ہم آج جسٹیفائڈ مانتے ہیں. ان کی نظم ہوا چلی ہے، اس میں ہے: چمن ہے، ابر ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، ہجوم طائرانہ خوش نوا ہے، کبھی جھونکا نکل جاتا ہے سن سے، کبھی آہستہ رو موجے صبا ہے، غبار و گرد سے جو اٹ گئی تھی، صبا نے غسل کا ساما کیا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اب دیکھیے، ایک دم سے مجھے مطلب کہ اخبار دیکھ کر کے یہ نظم یاد آ گئی کہ دیکھیے کب اسماعیل میرٹھی نے کہا تھا. اسماعیل میرٹھی کو ہم بہت بڑا شاعر مانتے ہیں، اس لحاظ سے لوگ ان کو صرف درسی کتابوں کے حوالے سے عام طور سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں، اب پانی پہ نظم کہی ہے، تو پانی کن کن چیزوں کا مرکب ہے، کیسے بنا ہے. ایک اس پر ہے، بارش پہ نظم ہے، اس میں انہوں نے قومی یکجہتی کا اور ایکتا کا سبق دیا ہے. تو اور بہت ہی سائنٹیفک انداز سے اخلاقیات، سائنس، سب کچھ ان کے اس میں ان کی شاعری میں موجود ہے. تو اس ٹائم تو اتنا ظاہر سی بات ہے کہ ہوا کس چیز کا مرکب ہے، اور یا یہ کہ پالوشن ہوا کے چلنے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ سب تو آج کلیئر ہے ہمارے سامنے، لیکن اس ٹائم تو کلیئر نہیں تھا. لیکن ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں ان سب چیزوں کو. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اردو شاعری کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو آپ اپنی کتاب سے یا کچھ بتائیں گی گلوبل وارمنگ کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اردو شاعری سے کیا اس کا تعلق ہے جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے؟ اردو شاعری سے تعلق سیدھا یہی ہے کہ بہت ساری آلودگی ہمیشہ، جیسے خالد محمود صاحب نے اپنے تاثر میں لکھا، ہم اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ بہت ساری آلودگیاں فضا میں، ماحول میں پائی جاتی رہیں ہر دور میں، اور اردو شاعری اور اردو ادب نے
اس کو دور کرنے کے لیے کام کیا، جیسے سیاسی آلودگی، سماجی آلودگی، معاشی آلودگی، معاشرتی آلودگی کو دور کرنے میں آلودگی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، رول پلے کیا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے اپنے کلام میں جگہ دی ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے. آخر آزادی کے وقت میں جو آزادی کا نعرہ ہوتا تھا وہ کسی ادب، کسی زبانی میں تو ہوتا تھا، تو اس کا کیسے کتنا بڑا اثر ہوتا تھا. تو وہی جس طرح سے تمام آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے شعراء نے اور ادیب نے اور مصنفین نے کیا ہے، اسی طرح یہ فضائی آلودگی کو دور کرنے کے لیے بھی وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اور ماضی میں جو منظر نگاری کی پر توجہ دے کے ان لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ یوں ہی نہیں لکھا ہے، بلکہ وہ سب مقصد کے تحت لکھا ہے. اور اس پہ توجہ آج بھی دینی چاہیے، آج بھی تحقیق کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ سلام سندیلوی نے ڈیلٹ کی ڈگری ان کی اسی اردو شاعری اور منظر نگاری پر ہے، اور کون کون سے پہلو انہوں نے نہیں اس میں تلاش کیے ہیں. میں بھی اپنے اس پر منظر نگاری پہ ایک تو یہ کتاب ہے میری، انشاءاللہ اگلی کتاب آئے گی مناظر فطرت قرآن اور دیگر مذاہب کی روشنی میں. ماشاءاللہ. تو وہ آپ کی کتاب شائع ہونے والی ہے؟ آپ کی ہوگی، ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. اور قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں ابھی ہم نے اکٹھا کی ہیں کہ قرآن میں دیکھیے پہاڑ کا ذکر کیوں، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عبادت کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے پہاڑ پہ جا کر کے. تو اگر پہاڑ، ندی اور یہ سب اہم نہیں ہوتی تو سارے ہمارے جو پیغمبران اسلام ہیں وہ یا اولیاء کرام ہیں وہ جا کے پہاڑی کے دامن میں اور ندی کے کیوں بستے تھے اور کیوں عبادت کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ بات تو اس میں ہوگی. اور جگہ جگہ ذکر ہے قرآن میں، جگہ جگہ ذکر ہے. ہم نے انگور کے خوشے لگائے، ہم نے ندی بہائی، تم دیکھتے نہیں ہو. جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ سب، تو اس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو اس موضوع پر بھی انشاءاللہ میری کتاب آئے گی اور پھر ہم آپ سے روبرو ہوں گے. اور آپ کو آپ کی کوئی نئی کتاب شائع ہونے والی ہے؟ ہاں، میری کتاب اردو نظم مناظر فطرت قطب شاہی دور سے گلوبل وارمنگ تک منظر عام پر آ گئی ہے. اور اس کا 2020 ایڈیشن پرگتی میدان میں ہونے والے بین الاقوامی کتاب میلے میں، جو کہ 4 جنوری سے 12 جنوری تک ہے، اس میں آپ کو بک اسٹال پر مل جائے گی اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. تو دوستوں، میں آگے ان سے ابھی بات کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک مہم پہ کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا ساتھ بھی. اس میں ایک نعرہ تھا ہمارا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ نعرہ اب چینج ہو گیا ہے اور اب ہے بیٹی بچاؤ بیٹا پڑھاؤ. کیونکہ آج کل کی بیٹیاں الحمدللہ سب بہت پڑھی ہوئی ہیں. جیسے میں بات کر رہی ہوں ناہید آپا سے، دیکھیے اتنی قابل شخصیت ہمارے ساری محفل کے اندر موجود ہوتی ہیں. جن سے میں بات کرتی ہوں ایک سے ایک قابل ہستیاں سبھی عورتیں موجود ہیں. آج کل کے بچوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کا جو ماحول خراب ہو گیا ہے، آج کل ریپ کیسز بہت ہو رہے ہیں، آج کل کے لڑکے نشے میں بہت پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں تعلیم اپنے بیٹوں کو دینی چاہیے اور اس کا سلسلہ ہمیں گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ پہلے ہم اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو اس بات کا تعلیم دیں کہ انہیں کس طرح عورت سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح بیٹی سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح ایک بہن سے گفتگو کرنی چاہیے. جس طرح ہم ہر اچھے برے ٹچ کے بارے میں لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح ہر اچھے برے ٹچ کے بارے میں لڑکوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ اس ماحول سے، اس حالات سے ہم بچ سکیں. اور اس کی شروعات ہم نے کر دی ہے اور میں سبھی اسکولوں سے، سبھی ٹیچر سے اس بات کی درخواست کروں گی کہ جس طرح آپ لوگ اسکول میں لڑکیوں کے لیے کلاسز کرتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے، پلیز لڑکوں کے لیے بھی اس کی ایک کلاسز کریں. ان سب باتیں میں بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب لڑکے نہیں شرماتے، ایک لڑکا ریپ کرتے ہوئے اس بات پہ نہیں شرماتا کہ بعد میں میری بہن کو، میری ماں کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو پھر آپ کیوں شرماتے ہیں؟ آپ اس لیے آپ لوگ بھی اس اچھے برے ٹچ سے لڑکوں کو بھی واقف کریں. اور اسی کے بارے میں ناہید آپا سے ذرا بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے کیا خیالات ہیں. تو ناہید آپا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا میں بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، تو آپ بتائیں کہ آج کل کا یہ حال جو چل رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح بیدار ہونا چاہیے. مطلب میرا کہنا تو یہ ہے کہ
میں نے مطلب اسکول میں ٹیچر سے بھی کہتی ہوں، میں جگہ جگہ پیرنٹس سے بھی کہتی ہوں کہ بھئی یہ تعلیم اپنے بیٹوں کو بھی دے، جس طرح ہم بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ بھی کس طرح بیہیو کریں. تو پلیز آپ کچھ بتائیں اس بارے میں. تو ناہید آپا ذرا اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے آپ کہ آج کل کے ماحول اور حالات جو لڑکے آج کل کے بگڑ رہے ہیں اس بارے میں آپ بتائیے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ابھی کئی سال پہلے جو نربھیا کیس ہوا تھا تو اس ٹائم بہت مہم چلی، بہت ہنگامہ ہوا، بہت سارے بیانات آئے، اخبار میں بھی بہت سارے مضامین آئے، بہت سارے مشورے بھی آئے کہ لڑکیوں کو ایسے کرنا چاہیے، لڑکیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جو یو پی کے کسی اخبار میں چھپا تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے، ہارڈ کاپی مل نہیں پائی مجھے چونکہ، لیکن میں نے دیکھا تھا اس کو کہ سب نے مشورے جو دیے وہ لڑکیوں کو دیے کہ ان کو چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ان کو اکیلے نکلنا نہیں چاہیے، ان کو بھائی کے ساتھ نکلنا چاہیے، لیکن کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. ایک چیز مجھے اور بہت ہی مطلب جو کہا جائے کہ آنکھ میں چبھتی ہے کہ کوئی بھی ریپ کیس یا کوئی بھی واقعہ اخبار میں آتا ہے تو لڑکی کا منہ چھپا ہوا ہوتا ہے، منہ چھپا کے ڈھک کے وہ بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ لڑکی کی زندگی کیا برباد ہو گئی ایسا ہونے سے؟ مطلب جرم کوئی کرے یا منہ کوئی چھپائے، تو یہ جو علامت ہوتی ہے یہ مجھے بالکل ہی پسند نہیں ہے. میں نے یہ چیز بھی اس میں لکھی تھی مضمون میں. اور دوسری چیز ہے کہ گھر میں ہم عورت کو اگر ہر حیثیت سے عزت دیں گے، اب ایک بچہ گود میں ماں کے ہے، اس کا شوہر اس کو مار رہا ہے یا گالی بک رہا ہے یا اس کی ساس بول رہی ہے یا کوئی بھی اس کو اس کے ساتھ، تو وہ بچہ تو اپنی ماں کے گود سے ہی سیکھ رہا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اسی لائق ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کو اپنے گھر میں اس بات کی تعلیم دینی ہوگی، اور جو سماجی طور پر بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو اس طرح کا طبقہ غریب طبقہ ہے جس کو 2 وقت کی روٹی سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں، نہ اس کو اخلاقیات سے مطلب ہے، نہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا ہے اس سے مطلب ہے، تو اس کے لیے بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں اسی لیے میں نے بالکل نعرہ بدل دیا ہے. میں نے اس بات کا شروعات کری ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹا پڑھاؤ، کیونکہ بیٹوں کو پڑھانے کی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے. بیٹوں کو سمجھو بھائی لڑکیاں ماشاء اللہ سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ہر بار آپ دیکھیے جب رزلٹ آتا ہے لڑکیاں ہی نمبر 1 ہوتی ہیں. لڑکے کیوں پیچھے ہیں؟ بالکل، کیونکہ یہ بس یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لڑکے ہیں، ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم اپنے لڑکوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ سپریم ہونے کا جو احساس ہے نا جی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ عورت کمزور ہے، اس کو کچھ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ احساس شروع سے ہی نہیں ہونا چاہیے، اور گھر سے لے کر کے سماج سب میں رول پلے کرنا پڑے گا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. یہ تھی ناہید آپا، ان سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. دوستو اگلی بار ملیں گے پھر ایک بہت خاص شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ. ملٹ ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.